میں پاسٹر فہد اپنے تمام سامعین کو اور اردو سہارٹ چرچ کی کلیسیا کو مسیح یسوع میں سلام پیش کرتا ہوں. خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت دن کے لیے, اس خوبصورت وقت کے لیے جو اس نے ہمیں زندوں کی زمین پر قائم رکھا تاکہ ہم سب وہاں مل کر ایک قدم اور خداوند کے کلام کی عمیق باتوں کی طرف قدم بڑھائیں. آمین. عزیزو, جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے مکاشفہ کی کتاب پر ایک تعلیمی سلسلے کو جاری کر رکھا ہے, اور اپنے پچھلے لیکچرز میں ہم نے مکاشفہ کی کتاب کا تعارف اور پھر اس کا پہلا باب, دوسرا باب اور تیسرا باب, کلیسیاؤں کو لکھے گئے خطوط اور ان خطوط میں درج چند ایک باتوں کو مد نظر رکھا, ان پہ ہم نے بات کی, ان کی بابت ڈسکس کیا. آج ہم خداوند کے فضل سے مکاشفہ کی کتاب اور اس کے چوتھے باب کی طرف بڑھیں گے, اور اس باب کی کل 11 آیات ہیں. لیکن آج کے اس لیکچر میں, آج کے سیشن میں ہم مکاشفہ 4 باب کی صرف 5 آیات پر غور کریں گے. ہم پہلی 5 آیات کو اپنے سامنے رکھیں گے, اور میں چاہتا ہوں کہ ہم آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے ان آیات کو پڑھیں, ان کو سمجھنے کی کوشش کریں, اور پھر اسی طرح سے ہم سب مل کر خداوند کے کلام کے ساتھ بڑھتے جائیں گے, خداوند میں مضبوط ہوتے جائیں گے. آمین. تو پھر آئیے ہم مکاشفہ کی کتاب اور اس کے چوتھے باب پر ذرا نظر ثانی کریں اور پہلی آیت کو اپنے سامنے رکھیں. خداوند کے کلام میں لکھا ہے, ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان میں ایک دروازہ کھلا ہوا ہے, اور جس کو میں نے بیشتر نرسنگے کسی آواز سے اپنے ساتھ باتیں کرتے سنا تھا, وہی فرماتا ہے کہ یہاں اوپر آ جا, میں تجھے وہ باتیں دکھاؤں گا جن باتوں کا ہونا ضرور ہے. ہم جب اس پہلی آیت پر غور کرتے ہیں تو چوتھے چیپٹر کا آغاز, پہلی آیت جہاں پر لکھا ہے ان باتوں کے بعد, یہ الفاظ بڑے ہی قابل غور ہیں, کیونکہ چوتھا چیپٹر اور چوتھے چیپٹر کے یہ الفاظ دوسرے چیپٹر اور تیسرے چیپٹر کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. مطلب دوسرے چیپٹر اور تیسرے چیپٹر میں جو باتیں بتائی گئیں ان کے بعد ابھی مکاشفہ کا سلسلہ جاری ہے. ابھی یوحنا کا جو مکاشفہ کی جو سیریز تھی, جو مکاشفات, جو بھید اس کے اوپر آہستہ آہستہ کھلتے جا رہے تھے, ابھی ان کا سلسلہ ختم نہیں ہوا, ابھی وہ سلسلہ جاری ہے. پہلے یوحنا زمین پر تھا, اور زمین پر رہتے ہوئے اس کو خداوند یسوع مسیح کی جو کلیسیا ہے, وہ جو ایماندار ہے, ان کی بابت باتیں اس پہ ظاہر کی گئی, وارننگز تھی, لیٹرز تھے, انکریجمنٹ تھی. لیکن اب چوتھے باب میں منظر تھوڑا منفرد ہے. اب چوتھے باب میں مکاشفہ جو ہے وہ اس کو زمین پر نہیں مل رہا, بلکہ اب کی بار مکاشفہ اس کو آسمان پر مل رہا ہے. اور یہاں پر لکھا ہوا ہے, میں نے کیا دیکھا کہ آسمان میں ایک دروازہ کھلا ہے. یہ آسمان وہ نہیں جو ہم ہر روز دیکھتے ہیں, جس پہ ہم بادلوں پر نگاہ کرتے ہیں. یہ آسمان وہ بھی نہیں جس پہ سورج اور چاند اور ستارے ہیں, بلکہ یہاں پر اس تیسرے آسمان کی بات کی جا رہی ہے جہاں پر خداوند کی حضوری ہے. اور یہ وہ تیسرا آسمان تھا جس تک پہنچنے کا شرف صرف یوحنا کو ہی نہیں, بلکہ یوحنا کے ساتھ ساتھ دانیل نبی کو بھی حاصل ہوا, اور وہاں تک پہنچنے کا شرف پالوس رسول کو بھی حاصل ہوا. اس کے ساتھ جب ہم اعمال کی کتاب کھولتے ہیں تو اسٹیفنس کو جب سنسار کیا جا رہا تھا تو وہ بھی آسمان کو کھلا ہوا دیکھتا ہے, اور خداوند یسوع مسیح کو باپ کے دہنی طرف دیکھتا ہے. یہ وہ آسمان تھا جس کا تجربہ اسٹیفنس نے کیا, دانیل نبی نے کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر پالوس رسول نے کیا, اور یہاں پر اب یہ تجربہ یوحنا کر رہا ہے. اور یوحنا کو کمانڈ دی گئی کہ یہاں اوپر آ جا. پہلے جو باتیں دکھائی گئی, جو بتائی گئی, وہ اس کو زمین پر بتائی گئی. لیکن اب کی بابت فیوچر سے متعلق اب جو باتیں یوحنا پر ریویل ہونے والی ہیں, جو خداوند اس پر ظاہر کرنے والے ہیں, اس کے لیے اب یوحنا کو اپنی لوکیشن چینج کرنی پڑے گی, کیونکہ اب کی بار جو مکاشفہ ہے, اب کی بار جو ریولیشن ہے, اس کا تھوڑا سا انداز منفرد ہے. اور یوحنا یہاں پہ مینشن کرتا ہے کہ مجھے بلانے والا یہ وہی شخص تھا جس نے پہلے بھی مجھ سے مخاطب ہو کر باتیں کی, اور اس کی آواز نرسنگے کی سی آواز تھی. یہاں پر لفظوں پر غور کیجئے, یہ آواز نرسنگے کی نہیں ہے, بلکہ یہ نرسنگے جیسی آواز ہے. تو مطلب یہاں پر مشابہت جو ہے اس آواز کی بلندی, لاؤڈنس کی طرف ہے.
مطلب یہ آواز اس قدر بلند تھی اور زوردار تھی جیسے نرسنگے کی آواز بلند اور زوردار ہوتی ہے. مطلب یہ یوحنا یہاں پر لاؤڈنس کو کمپیئر کر رہا ہے. یہ آواز نرسنگے کی نہیں تھی, یہ آواز جو تھی ایسی تھی جیسے نرسنگے کی زوردار آواز ہوتی ہے. اور اسی شخص نے مجھے کہا کہ یہاں پر اوپر آ جا. یہ یوحنا کو کمانڈ تھی, یہ حکم دیا گیا تھا. اور دیکھتے ہی دیکھتے یوحنا جو ہے وہ تیسرے آسمان پر جا پہنچا. ہم جب اس آیت پر غور کرتے ہیں تو ایک خوبصورت سا منظر ہمارے سامنے آتا ہے. ایک بڑی خوبصورت تصویر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. پہلے 2 چیپٹر میں, مطلب دوسرا چیپٹر اور تیسرا چیپٹر, ان چیپٹرز میں کلیسیا سے بات کی گئی, انہیں مخاطب کیا گیا, انہیں وارن کیا گیا, انہیں انکریج کیا گیا, انہیں ہدایات فراہم کی گئی. اور اس کے بعد یوحنا اس سے پہلے کہ روئے زمین پر ایذا رسائی ہو, اس سے پہلے کہ اور کوئی واقعہ رونما ہو, یوحنا آسمان پر اٹھایا گیا خداوند کی حضوری میں. یہاں پر یوحنا کلیسیا کی نمائندگی کرتا ہے, کیونکہ دوسرے اور تیسرے چیپٹر کے بعد آگے جن چیپٹرز میں خداوند کا غضب, خداوند کا عذاب زمین پر رہنے والوں پر نازل ہونے والا جس طرح سے نازل ہوگا, وہاں پر کہیں پر بھی ہمیں کلیسیا کا ذکر نہیں ملتا. کلیسیا کا ذکر ہمیں دوسرے اور تیسرے چیپٹر میں ملتا ہے. اور اس کے بعد یوحنا آسمان پر اٹھا لیا گیا. یہ ایک خوبصورت تصویر ہے ریپچر کی, اور یوحنا یہاں پر کلیسیا کی ایک تصویر پیش کرتا ہے کہ ایسے ہی ایک وہ وقت ہے کہ جب کلیسیا کو وارن کیا جائے گا, انڈیکیٹ کیا جائے گا, ہدایات فراہم کی جائیں گی, انہیں انکریج کیا جائے گا, انہیں تسلی دی جائے گی, ان کی کمیوں کمزوریوں کو ریویل کیا جائے گا. لیکن ایک وہ وقت آئے گا کہ جب اس سے پہلے کہ روئے زمین پر خداوند کی عدالت ہو, خداوند کا عذاب نازل ہو, یہ کلیسیا آسمان پر اٹھا لی جائے گی خداوند کی حضوری میں. جب ہم دوسری آیت پہ غور کرتے ہیں تو یہاں لکھا ہے فوراً میں روح میں آ گیا. مطلب جیسے ہی خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کو کمانڈ کیا, فوراً وہ روح میں آ گیا. اور روح میں آ جانے کا یہ تجربہ صرف یوحنا کو حاصل نہیں ہوا, بلکہ جب ہم پالوس رسول کے خطوں پر, جب ہم دوسرا کرنتھس کا خط پڑھتے ہیں, اس میں پالوس رسول بھی اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ وہ روح میں آ گیا اور تیسرے آسمان تک اٹھایا گیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر جب ہم حزقیل نبی کا صحیفہ کھولتے تو یہ روحانی تجربہ حزقیل نبی کو بھی ہوا کہ وہ بھی روح میں آ گیا اور خداوند کی حضوری کو اس نے محسوس کیا, خداوند کی حضوری میں پہنچا. اور یہاں پر یوحنا بھی ایسا ہی کچھ اسپرچل ایکسپیرینس کر رہا ہے, وہ بھی ایسا ہی کچھ روحانی تجربہ کر رہا ہے کہ یوحنا یہاں پر فوراً روح میں آ گیا. within no time, جیسے اس کو کمانڈ ہوئی, جیسے اس کو حکم ملا, وہ فوراً روح میں آ گیا اور خداوند کی حضوری میں پہنچا. اور آپ غور کیجئے گا, خداوند کی حضوری میں پہنچ کر جو سب سے پہلی چیز اس نے دیکھی, اس نے خداوند کے تخت کو دیکھا اور اس تخت پر کسی کو بیٹھے ہوئے دیکھا. یوحنا جب آسمان پر اٹھایا گیا وہ روح میں آ گیا اور خداوند کی حضوری میں پہنچا, اس نے خداوند کے تخت کو دیکھا. مطلب یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جلالی کلیسیا, ایمانداروں کی جماعت, جب یہ اٹھا لی جائے گی اور خداوند کی حضوری میں پہنچے گی تو ہم بھی یوحنا کی طرح سب سے پہلے خداوند کے تخت کو ہی دیکھیں گے, کیونکہ خداوند کا تخت اس جگہ کا مرکز ہے, وہاں کا سینٹر ہے. اور ہر ایک جاندار, ہر ایک کی شخصیت کی نگاہ اس تخت کی طرف رہتی ہے. دوسری بات, یوحنا روح میں آ گیا, لیکن کلیسیا جب اٹھائی جائے گی تو یاد رکھیے کہ کلیسیا روح میں نہیں آئے گی, ارے بلکہ ہم جو زندہ ہے, ہمارے یہ فانی بدن یہ جلالی بدن بن جائیں گے, یہ بدل جائیں گے, اور یہ جلالی بدن ہم لے کر خداوند کی حضوری میں پہنچیں گے. خداوند کی حضوری کی ریکوائرمنٹ ہے, یہ فانی بدن لے کر کوئی خداوند کی حضوری میں نہیں آ سکتا. اس باڈی کی کنڈیشن کا چینج ہونا لازم ہے, اس لیے اس وقت ہم روح میں نہیں آئیں گے, بلکہ اس وقت ہمارے فانی بدن ہی جلالی بدن بن جائیں گے اور ہم خداوند کی حضوری میں آ پہنچیں گے. ہاللیلویا. اور یہاں پر یوحنا کہتا ہے کہ میں فوراً روح میں آ گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ خداوند کو میں نے تخت پر بیٹھے دیکھا. یاد رکھیے گا کہ اس وقت ابھی موجودہ دور میں چونکہ یہ فضل کا دور ہے, اس لیے خداوند فضل کے تخت پر تخت نشین ہے. اس لیے جب ہم خطوں کا مطالعہ کرتے ہیں
तो पौलुस रसूल ये कहता है कि आओ हम फजल के तख्त की तरफ दलेरी से कदम बढ़ाएं। फिर जब हम ज़बूर 9 का मुतालिया करते हैं तो ज़बूर 9 के अंदर ज़बूर नबी इस पे ये लिखता है कि उसने इंसाफ के लिए अपना तख्त लगाया। फिर जब हम दानियल की किताब उसके 7वें बाब का मुतालिया करते हैं तो वहां पर दानियल नबी भी जब इस सारे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को हासिल करता है तो वो भी इन बातों को कुछ इस तरह से कलमबंद करता है कि मेरे देखते ही देखते तख्त लगाए गए और कदीमुल याब उस पर आ बैठा। जब हम उर्दू बाइबल में देखते हैं तो यहां दूसरे में लिखा है कि तख्त रखा है, ये उर्दू बाइबल की ट्रांसलेशन है, लेकिन इंग्लिश बाइबल में लिखा हुआ कि तख्त लगाया गया। मतलब पहले तख्त की सेटिंग और थी, बाद में उसकी सेटिंग चेंज कर दी गई। ये इसका मतलब यह है कि अभी मौजूदा दौर में खुदा जो है वो फजल के तख्त पर बैठे हैं, लेकिन जब फजल का दौर जाता रहेगा तब फजल के तख्त की जरूरत नहीं रहेगी, इसलिए उस तख्त की सेटिंग चेंज कर दी गई। और यूहन्ना जब मुकाशफा 4 बाब में खुदावंद को तख्त पर बैठे देखता है तो वो फजल का तख्त नहीं बल्कि वो अदालत का तख्त है। इसका मतलब कि तख्त की बाद में सेटिंग को चेंज कर दिया जाएगा। जब हम इस 30वीं आयत पे गौर करते हैं, हम लिखा है और जो उस पर बैठा है वो संगे यशब और अकीक सा मालूम होता है और उस तख्त के गिर्द ज़मुर्द की सी एक धनक मालूम होती है। यूहन्ना ने जब उस तख्त का नजारा देखा, उस तख्त का मंजर देखा तो तवक्को तो यह थी कि अब हमें ये उस तख्त पर बैठी हुई उस शख्सियत के बारे में बताएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद उस तख्त पर इस कदर रोशनी थी, इस कदर जलाल था, इस कदर नूर था कि ये उस तख्त पर बैठे उस तख्त नशीन को पूरे तौर से देख ना सका। दानियल नबी ने जब ये रूहानी तजर्बा किया तो दानियल नबी हमें उस तख्त नशीन की बाबत कुछ इस तरह से बताता। जब हम दानियल 7 बाब का मुतालिया करते हैं तो दानियल नबी हमें बताता है कि उसका नाम कदीमुल अय्याम है और उसका लिबास बिल्कुल सफेद है और उसके सर के बाल ऐसे जैसे सफेद ऊन है। लेकिन जब यूहन्ना ये रूहानी तजर्बा करता है तो ये उस शख्सियत को तो नहीं देख पाया, लेकिन उस तख्त से आने वाली उस रोशनी और उस जलाल को देखते ही फौरन उसके जहन में 2 पत्थर आ गए जो उस तख्त से आने वाली रोशनी से रिजेम्बलेंस से मुशाबत रखते थे। मिसाल के तौर पे पहला नाम जो इस पत्थर का यूहन्ना ने इस्तेमाल किया संगे यशब, अंग्रेजी में जिसको जस्पर कहा जाता है और इब्रानी जुबान में जिसको पाशफा कहा जाता है, जिसका मतलब ही सफेद चमकीला। और याद रखिएगा कि ये पत्थर जस्पर सरदार काहिन की ब्रेस्ट प्लेट के आखिरी कोने पर होता था जो कि बिन्यामीन के कबीले की नुमाइंदगी करता था। और यहां पर जब वो तख्त से आती हुई उस चमकीली रोशनी उस नूर को देखता है तो उस नूर को एक्सप्लेन करने के लिए वो फौरन यहां पर इस पत्थर का जिक्र करता है कि वो नूर इस कदर चमकीला था, वो लाइट इस कदर तेज थी कि जैसे संगे यशब की रोशनी और संगे यशब की सफेदी नजर आती है। और दूसरा पत्थर जिसका वो जिक्र करता है अकीक मतलब सेडियस, ये सुर्ख रंग का पत्थर था। मतलब तख्त से आने वाली रोशनी में सिर्फ सफेद रोशनी नहीं बल्कि लाल रंग की रोशनी भी थी। और लाल रंग की रोशनी देखते ही यूहन्ना के जहन के अंदर वो लाल रंग का पत्थर आया जिसको अकीक कहा जाता है, जो सरदार काहिन की ब्रेस्ट प्लेट के फहरिस्त में सबसे पहले नंबर का पत्थर था जो रोमन के कबीले की नुमाइंदगी करता था। और अकीक के इस पत्थर को इब्रानी जुबान में शबो कहा जाता है। तो मतलब ये सफेद और चमकीला रंग खुदावंद की पाकीज़गी और उसके नूर और उसके जलाल का एक निशान है। और ये लाल रंग का पत्थर, ये लाल रोशनी खुदावंद यीशु मसीह के कफारे की एक तस्वीर है। और इसके साथ साथ जो अगली बात यूहन्ना यहाँ पर बयान करता है कि उस तख्त के गिरदा गिर्द उसने एक धनक को देखा, कौसे कज़ा, रेनबो। लेकिन यहां आसमान पर जो उसने रेनबो देखी उस रेनबो में 7 रंग नुमाया नहीं थे बल्कि जो एक रंग यूहन्ना देखता है वो कहता है कि वो ज़मुर्द सी थी, मतलब वो हरे रंग की थी, वो सबज कलर की थी। जमीन पर बारिश के बाद जब कौसे क़ज़ा बादलों में दिखाई देती है तो वो 7 रंग जाहिर करती है, लेकिन आसमान पर जो कौसे क़ज़ा, जो धनक, जो रेनबो यूहन्ना ने खुदावंद के उस जलाली तख्त के गिरदा गिर्द देखी, वो उस रेनबो, उस धनक में सिर्फ सबज रंग था जो नुमाया था, जिस पर यूहन्ना की निगाह पड़ी।
ہم جب پیدائش کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو نوح کے طوفان کے بعد خداوند نے آسمان پر اپنی کمان دکھائی جو اس بات کا نشان تھا کہ اب انسان کی ہلاکت نہیں ہوگی بلکہ خداوند رحم کرے گا. مطلب یہ دھنک خداوند کے رحم کا ایک نشان ہے، رحم کی ایک تصویر ہے. یاد رکھیے گا کہ سبز رنگ تازگی اور زندگی کی علامت ہے، اور یہاں پر خداوند کے تخت کے گرد جو دھنک ہے وہ سبز رنگ کی دیکھنے کو ملتی ہے. تو اس کا مطلب کہ تازگی اور زندگی کا منبع خداوند کی حضوری ہے. جب ہم چوتھی آیت کی طرف بڑھتے ہیں تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اور اس تخت کے گرد 24 تخت ہیں، اور ان تختوں پر 24 بزرگ سفید پوشاک پہنے ہوئے بیٹھے ہیں، اور ان کے سروں پر سونے کے تاج ہیں. مطلب یوحنا نے آسمان پر خداوند کی حضوری میں جو سب سے پہلا منظر دیکھا وہ خداوند کے تخت کو دیکھا اور اس تخت کے جلال کو دیکھا. اس کے بعد جو یوحنا نے دوسرا منظر دیکھا، اس تخت کے گرد اس نے 24 تخت اور دیکھے، اور ان 24 تختوں کے اوپر 24 بزرگوں کو بیٹھے دیکھا. اب ان 24 بزرگوں کو لے کر مختلف کانسیپٹس ہیں. کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ ان میں سے 12 بزرگ جو ہیں وہ 12 رسول ہیں خداوند کے، اور جو 12 بزرگ ہیں وہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کی نمائندگی کرتے ہیں. لیکن یہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ اگر تو 12 بزرگ 12 رسول ہوتے تو یوحنا جب ان 24 بزرگوں کو دیکھتا ہے ان میں سے وہ اپنے ہم خدمت ساتھیوں کو ضرور پہچان لیتا، لیکن یہاں پر یوحنا نے کسی کو بھی نہیں پہچانا. اس کا مطلب کہ وہ 12 رسول نہیں تھے، اور وہ 12 بزرگ اسرائیل کی نمائندگی اس کے نہیں کرتے کہ اسرائیل کی ابھی عدالت ہونی ہے. اگلی بات، کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ 24 بزرگ جو ہے یہ خاص قسم کے فرشتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا کہ فرشتے کبھی بھی کسی کلیسیا یا ایمانداروں کی نمائندگی نہیں کر سکتے. اور کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ 24 بزرگ جو ہے یہ کلیسیا کی نمائندگی کرتے ہیں، یہ چرچ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. اب یہ 24 بزرگ کس طرح سے چرچ کی نمائندگی کرتے ہیں، چند ایک باتوں کو مد نظر رکھیں گے. سب سے پہلے فگر 24، جب زمین پر ہیکل کو تعمیر کر دیا گیا، اس ہیکل کے نظام کو چلانے کے لیے لاویوں اور کاہنوں کے سیکٹس کو تقسیم کیا گیا. مطلب 24 سیکٹس بنا دیے گئے جو مختلف اوقات پر قرہ نکلنے پر اپنی خدمت کے کام کو انجام دیا کرتے تھے. اور یہ سارے کا سارا زمین پر بنایا گیا نقشہ، ہیکل اور زمین پر سارا نظام جو تھا آسمان پر دیکھے گئے نقشے کے عین مطابق تھا. لیکن جب ہم خداوند کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو خداوند کا کلام جو ہے وہ ایمانداروں کو، کلیسیا کو شاہی کاہنوں کا فرقہ کہتا ہے. مطلب اب جو کہانت کا کام ہے وہ ایمانداروں کے ذمہ ہے. وہ بلیورز جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں انہیں کاہن کہا گیا ہے. تو اس لحاظ سے یوحنا نے جو تخت پر بیٹھے ان بزرگوں کو دیکھا وہ کلیسیا، وہ ایمانداروں کی نمائندگی کرتے ہیں. دوسری بات کہ یہ 24 بزرگ جو تھے انہیں بزرگ کہا گیا، ان کا کوئی نام نہیں ہے، ان کا صرف ایک ہی نام ہے، they are elders. اور جب ہم اعمال کی کتاب اور اس کے 14ویں باب کا مطالعہ کرتے تو وہاں پر پاک روح کی ہدایت سے کلیسیا کے اندر بزرگوں کو اپوائنٹ کیا گیا تاکہ کلیسیا کا نظام چلایا جائے. مطلب وہ لوگ جو خداوند کے گھر میں خدمت کے کام کو انجام دیتے ہیں انہیں بزرگ کہا گیا. اور تیسری بات کہ یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تخت نشین ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کلیسیا سے، ایمانداروں سے یہ وعدہ کیا تھا. جب ہم متی کی انجیل اور اس کے 19ویں باب کا مطالعہ کرتے ہیں کہ جب ابن آدم اپنی نئی پیدائش میں اپنے جلال کو پہنچے گا تم اس کے ساتھ تخت پر بیٹھ کر انصاف کرو گے. اگلی بات آپ غور کیجئے کہ یہ 24 بزرگ جو تخت نشین ہے یہ خداوند کے تخت کے چوگرد ایک دائرے کی صورت میں ہے. مطلب ان کے تخت خداوند کے تخت کے چاروں طرف ایک دائرے کی شکل میں ہے، اور یہ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تخت نشین ہے. دائرہ ابدیت کو، ایٹرنٹی کو ظاہر کرتا ہے. اور یہ 24 بزرگ جو ہے کلیسیا کی نمائندگی کرتے ہیں. اس کا مطلب کہ ایماندار بلیورز خداوند کی حضوری میں ہمیشہ تک قائم اور دائم رہیں گے. اگلی بات، ان سبھی بزرگوں کی جو پوشاک ہے وہ سفید پوشاک ہے، اور یہ سفید پوشاک آسمانی لباس ہے. فرشتوں کی پوشاک بھی سفید ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جب مقاشفہ کی کتاب کے اگلے چیپٹرز کا مطالعہ کرتے ہیں تو اب لکھا ہوا جو یوحنا کہتے ہیں کہ میں نے ایک بڑی بھیڑ دیکھی
جن کے ہاتھوں میں کھجور کی ڈالیاں، وہ سفید پوشاک پہنے ہوئے تھے، یہ سب کے سب ایماندار تھے، ایمانداروں کی جماعت تھی۔ اب یوحنا کی کتاب میں، مکاشفہ کی کتاب میں ہمیں آگے دیکھنے کو ملتا ہے کہ برے کی دلہن کو سفید پوشاک دی گئی۔ اور پھر جب ہم متی 17 باب کا مطالعہ کرتے ہیں، ہرمون کے پہاڑ پر جب خداوند یسوع مسیح کا چہرہ بدلا تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اس کی پوشاک ایسی جیسے سفید نور ہوتا ہے۔ مطلب یہ سفید لباس، یہ سفید پوشاک، یہ آسمانی پوشاک ہے، یہ خداوند کے گھر کا، اس کے خاندان کا ایک حصہ ہونے کا نشان ہے۔ اور یہاں پر سب بزرگ جو ہے سفید پوشاک پہنے ہوئے تھے۔ اور اگلی بات جو قابل غور ہے، یہاں پر 24 بزرگوں کے سروں پر تاج رکھے ہوئے ہیں، اور تاج کے لیے یونانی زبان میں جو لفظ استعمال کیا گیا سٹیفنوس کہا جاتا ہے، اور سٹیفنوس وہ تاج ہے جو کھیل کے میدان میں جیتنے والے، غالب آنے والے کو انعام کے طور پہ دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب کہ یہ 24 بزرگ اگر کلیسیا کی نمائندگی کرتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو فاتح ہیں، اور جن کو ان کی فتح، ان کی جیت کا انعام پہلے سے ہی مل چکا، اور یہ انعام ان کو تب ملا جب خداوند یسوع مسیح کی پوشیدہ آمد ہوگی اور جلالی کلیسیا ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کرے گی، اور انعام کے طور پر اس کلیسیا کو، اس دلہن کو یہ تاج پہنایا جائے گا۔ یہاں پر یہ 24 بزرگ فاتح لوگوں، وکٹوریس پیپل کی نمائندگی کرتا ہے۔ اور ایک اور بات، یہ بزرگ خداوند کے بھیدوں، خداوند کی حکمت سے بھی بھرے ہوئے ہیں، کیونکہ جب ہم مکاشفہ 5 باب اور اس کی 5ویں آیت پہ غور کرتے ہیں تو وہاں پر یوحنا کہتا ہے کہ جب میں رو پڑا تو ان بزرگوں میں سے ایک بزرگ نے مجھے یہ تسلی دی کہ مت رو، کیونکہ ان مہروں کو کھولنے کے لیے یہودا کے قبیلے کا وہ ببر جو داؤد کی اصل ہے غالب آیا ہے۔ مطلب یہ بزرگ حکمت سے اور فہم سے بھرے ہوئے اور خداوند کے بھیدوں سے واقف ہیں، اور جیسے ہی خداوند کے تخت سے آوازیں آتی ہیں یہ بزرگ فوراً خداوند کے حضور میں جھک کر اس کو سجدہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ جب ہم 5ویں کی طرف بڑھتے ہیں تو یہاں لکھا ہے اس تخت میں سے بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوتی ہیں، اور اس تخت کے سامنے آگ کے 7 چراغ جل رہے ہیں۔ مطلب اب کی بار یوحنا نے صرف منظر کوئی نہیں دیکھا بلکہ کچھ آوازیں بھی سنی، اور یہ آوازیں خداوند کی حضوری کا ایک نشان تھی، کیونکہ جہاں پر بھی خداوند کی حضوری ہے وہاں پر بجلیاں چمکی، وہاں پہ گرج پیدا ہوئی، وہاں پر زور کی آواز سنائی دی۔ جب ہم خروج کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو کوہ سینا کے پہاڑ پر جب خداوند کی حضوری آئی تو وہاں پر بھی منظر کچھ ایسا ہی تھا۔ ان آوازوں کو سن کر لوگ کانپ اٹھے، لوگ گھبرا گئے، کہ خداوند نے جب بھی کسی جگہ پر وزٹ کیا خداوند کا تخت اس کے ساتھ چلا، اور اس کے تخت کو اٹھانے والے چار جاندار جو اس کی سواری ہے اس کے تخت کو لے کے چلی، اور جہاں جہاں پر خداوند کا تخت لگا، جہاں جہاں پر خداوند تخت نشین ہوا وہاں پر منظر کچھ ایسا ہی دیکھنے کو ملا کہ وہاں پر بجلیاں چمکی، وہاں پر زوردار آوازیں اور گرجیں پیدا ہوئیں۔ کوہ سینا کے پہاڑ پر جب بنی اسرائیل قوم نے اس منظر کو دیکھا تو وہ کانپ اٹھے اور گھبرا گئے۔ حزقیل نبی بھی جب خداوند کی حضوری کی بات کرتا ہے تو وہ بھی کچھ ایسے ہی نظارے کی بات کرتا ہے، کیونکہ وہ بھی کہتا ہے کہ جب خداوند کی حضوری ہے تو خداوند کے تخت سے بجلیاں اور گرجیں اور آوازیں پیدا ہوئی۔ مطلب بجلیاں اور گرجوں اور آوازوں کا آنا یہ خداوند کی حضوری کا ایک نشان ہے۔ اور اگلی بات، اس کے سامنے اس نے آگ کے 7 چراغ دیکھے، اور وہ 7 چراغ جل رہے تھے۔ ہم پچھلے چیپٹر میں دیکھتے ہیں کہ کلیسیا کو چراغ سے تشبیہ دی گئی ہے، چرچ کو چراغ سے تشبیہ دی گئی ہے، لیکن یہاں پر آگ کے 7 چراغ جو تھے یہ پاک روح کی نشانی ہے۔ This is the Holy Spirit۔ اور اگلی آیت میں ہم غور کریں لکھا کہ آگ کے 7 چراغ جل رہے تھے، اور وہ 7 چراغ جو تھے 7 روحیں ہیں۔ مطلب اس چیپٹر میں، 4تھے چیپٹر میں چراغوں کو پاک روح سے تشبیہ دی گئی ہے، لیکن پیچھے جب ہم نے پچھلے چیپٹرز میں چراغوں کا ذکر پڑھا تو وہاں پر اسے چرچ سے، کلیسیا سے تشبیہ دی گئی، جس میں خداوند یسوع مسیح سردار کاہن کے طور پر چلتا پھرتا اور جنبش کرتا دکھائی دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ خداوند کی 7 الگ الگ روحیں نہیں ہیں، ایک ہی روح ہے، اور اس ایک ہی روح کے 7 ایٹریبیوٹس ہیں، 7 اوصاف ہیں۔
یہاں پر الگ الگ 7 روحیں نہیں بلکہ ایک ہی روح ہے، ایک ہی پاک روح ہے۔ پاک روح کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، لیکن دو دفعہ خداوند نے پاک روح کو مادی شکل میں ظاہر کیا تاکہ لوگ دیکھیں اور اس کی گواہی دیں۔ پہلی دفعہ جب خداوند یسوع مسیح کا بپتسمہ ہوا تو لکھا ہے کہ روح کبوتر کی شکل میں خداوند یسوع مسیح کے اوپر آ کے ٹھہر گیا، اور دوسری دفعہ پینتیکوست کے روز پاک روح جو ہے آگ سے پھٹتی ہوئی زبانوں کی صورت میں آ کے ایک ایک کے اوپر ٹھہر گیا۔ ویسے ہی یہاں پر بھی یوحنا کو تصویر دکھائی جا رہی ہے ہولی اسپرٹ کی۔ 7 روحوں سے مراد یہ پاک روح کے اوصاف ہے، اس کے ایٹریبیوٹس ہیں، اور 7 کا عدد جو ہے کاملیت کا عدد ہے، پرفیکشن کا عدد ہے۔ اور یہاں پر تثلیث کی ایک خوبصورت تصویر ہے۔ یہاں پر خدا باپ کا تخت ہے، پاک روح ہے، اور 5ویں چیپٹر کے اندر یسوع مسیح برا خدا کا بیٹا دکھائی دیتا ہے۔ مطلب یوحنا جب آسمان پر چلا گیا تو اس نے پاک تثلیث کا نظارہ کیا، خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس کو اس نے وہاں پر موجود دیکھا۔ 4تھے چیپٹر میں یوحنا نے خدا باپ اور خدا روح القدس کو دیکھا، لیکن جب ہم 5ویں چیپٹر کی طرف بڑھیں گے تو پھر پتا چلے گا کہ یوحنا نے پاک تثلیث کا نظارہ کس طرح سے کیا، کیونکہ اس نے خداوند کی حضوری میں خدا باپ کو، خدا روح القدس کو اور خدا بیٹے کو دیکھا، خداوند کے بے عیب برے کو وہاں پر دیکھا۔ مخالفت 4 باب میں یہ پہلی 5 آیات تھی جو آج ہم نے آپ کے سامنے رکھی اور جن کے اوپر ہم نے بات کی اور جن کے اوپر غور کیا۔ خدا ان کے فضل سے ہم اپنے اگلے سیشن میں باقی آیات کو بھی مد نظر رکھیں گے اور پھر ہم 4تھے چیپٹر کے بعد 5ویں چیپٹر کی طرف بڑھتے جائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں پھر اس بات کو دہراتا چلوں کہ ہم اپنے سجیشنز، اپنے کمنٹس، اپنے سوالات ہمیں نیچے کمنٹس باکس میں دے سکتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبرز پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ یوں ہی بنے رہیے، ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔